اب انہوں نے کہا ہے کہ قوم جو ہے جس طرح یکجا ہوئی ہے آپ نے بالکل جو ہے وہ الرٹ رہنا ہے. جس طرح جو ہے وہ مودی ہے, مودی سے کوئی آپ ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں کہ وہ آپ کو جو ہے وہ کھلی چھوٹ دے گا, وہ بالکل وار کرے گا. وہ دشمن جو ہے وہ بڑا بے شرم آدمی ہے, تو ان کی طرف سے دوبارہ وار آئے گا. وہ دوبارہ وار کریں گے, معاشی طور پر بھی کریں گے. جو اور طریقہ کار ان کو اڈاپٹ کرنا پڑا وہ کریں گے, کیونکہ وہ بیک فٹ پہ گئے ہیں. اگر وہ ہم سے بھاری ہو رہے ہوتے, ہم سے حاوی ہو رہے ہوتے, ہم سے جنگ جیت رہے ہوتے یا ہمیں دبا رہے ہوتے تو کبھی بیک فٹ پہ نہ ہوتے. تو جب وہ بیک فٹ پہ انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی یہ ہم نے تو پنگا غلط جگہ پر لے لیا. حیدر پنجوتا صاحب, خان صاحب سے آج بہنوں کی ملاقات ہوئی, آپ کا نام بھی لسٹ میں شامل تھا. کن کن لوگوں کی ملاقات ہوئی, کیا اپڈیٹ ہے اس حوالے سے بتائیں ذرا. دیکھیں, بہت شکریہ بڑی نواز صاحب نے موقع دیا. آج خان صاحب سے ملاقات کا منگل کا دن تھا. بغلا کی اور فیملی کی ملاقات ہوتی ہے. فیملی کو آج الاؤ کیا گیا. علیمہ آپا کو لاسٹ ٹائم نہیں الاؤ کیا گیا تھا, یا اس سے پہلے کسی بہن کو بھی نہیں کیا جا رہا تھا. تو اس دفعہ تینوں بہنوں کو, علیمہ باجی, عظما آپا اور نورین باجی, تینوں کو الاؤ کیا گیا. وہ جا کر آج ملی ہیں. اسی طرح سے بغلا میں 6 نام بھجوائے گئے تھے, جن میں سے 3 لوگوں کو الاؤ کیا گیا, 3 لوگوں کو نہیں کیا گیا. کون کون لوگ ملاقات کے لیے بغلا میں وہ الاؤ کیے گئے, جس میں 3 میں ایک بیرسٹر غور صاحب چلے گئے اندر. اس کے علاوہ سلمان صفدر صاحب گئے, اس کے بعد ظہیر عباس صاحب. 3 لوگ گئے, 3 لوگ ہم نہیں جا سکے, میں, نیاز النیاز صاحب اور علی بخاری صاحب. 6 لوگوں کی ملاقات آج ہونی تھی, بغلا کی ہونی تھی, جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ حکم کی روشنی کے اندر وہ ہونے کی کوآرڈینیٹر نے لسٹ بھجوائی. لیکن پھر آپ کو پتہ ہے, لیکن اس کا کام, اس کے اندر معاملہ صرف عدالتوں کا ہے. عدالتیں اپنے فیصلے جو ہیں وہ امپلیمنٹ کروائیں. اب آگے سیکنڈ فیز کے اندر آ جاتے ہیں کہ خان صاحب سے جو ملاقات رہی, ملاقات کے بعد جو پیغام آیا بہنوں کی طرف سے, خان صاحب کی طرف سے جو بیان دیا, وہ بیان یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ فوراً جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے نا, فوراً یہ ایکشن جو ہے وہ ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا کہ جس طرح شہباز شریف, نواز شریف اور دیگر جتنے جو ہیں وہ خاموش رہے, چپ رہے. تو جس طرح ان کو, کیونکہ سربراہ اگر دیکھا جائے فارم 47 کے ملک کا وزیر اعظم جو صدر ہوتا ہے, تو انہوں نے ڈائریکشن ہی اس طرح جو کہ بزدل ہیں. تو لہٰذا جو سپاہی ہیں, جو ہمارے سوشل میڈیا کے وارئرز ہیں, جو ہمارے ٹائیگرز ہیں, جو پاکستان کی عوام ہے, جس طرح ایئر فورس نے, ہمارے جو پائلٹس ہیں, تمام لوگوں نے جس طرح جو ہے وہ جنگ لڑی ہے, اس کی تو کوئی مثال نہیں ہے. اور اسی وجہ سے بھارت آج بیک فٹ پہ ہوا. لیکن اگر ریئیکشن فوراً کسی بھی معاملے کے اوپر دیا جائے تو فوراً ہی جنگ, کیونکہ انہوں نے کہا کہ 60% جنگ جو آپ کی منحصر ہوتی ہے وہ آپ کے ذہن کے اوپر ہوتی ہے, کہ آپ فوراً اگر کوئی قدم بڑھا رہے ہیں تو آپ فوراً آگے سے باہر کریں, جس طرح عمران خان صاحب نے 2019 کے اندر بات کیا تھا. تو اب انہوں نے کہا ہے کہ قوم جو ہے جس طرح یکجا ہوئی ہے آپ نے بالکل جو ہے وہ الرٹ رہنا ہے. جس طرح جو ہے وہ مودی ہے, مودی سے کوئی آپ ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں کہ وہ آپ کو جو ہے وہ کھلی چھوٹ دے گا, وہ بالکل وار کرے گا. وہ دشمن جو ہے وہ بڑا بے شرم آدمی ہے, تو ان کی طرف سے دوبارہ وار آئے گا. وہ دوبارہ وار کریں گے, معاشی طور پر بھی کریں گے. جو اور طریقہ کار ان کو اڈاپٹ کرنا پڑا وہ کریں گے, کیونکہ وہ بیک فٹ پہ گئے ہیں. اگر وہ ہم سے بھاری ہو رہے ہوتے, ہم سے حاوی ہو رہے ہوتے, ہم سے جنگ جیت رہے ہوتے یا ہمیں دبا رہے ہوتے تو کبھی بیک فٹ پہ نہ ہوتے. تو جب وہ بیک فٹ پہ انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی یہ ہم نے تو پنگا غلط جگہ پر لے لیا. دنیا میں کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے پڑوسی ممالک ہوتے ہیں, آپ وہاں پر جہاں پر آباد کاریاں ہیں, آپ مساجد کے اندر, اب آپ مدرسوں کے اندر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ دہشت گردی کا بہانہ بنا کر آپ اٹیک کر رہے ہیں. تو لہٰذا جس طرح ان کو جواب ملے وہ بیک فٹ پہ ہوئے ہیں. خان صاحب کے سامنے تمام تر چیزیں پہنچی ہیں, جو ہمارے شہید ہوئے ہیں, جس طرح سارے معاملات چلتے ہیں, جس طرح بہنوں کو روکا گیا, جس طرح ان کی بہنوں کو اٹھایا گیا, جس طرح منیز کے ساتھ سلوک کیا گیا ڈالا جیل کے بعد, جو موجودہ صورتحال ہے اس تمام تر صورتحال سے انہیں آگاہ کیا, جس کی ہمیں اس حوالے سے سیٹسفیکشن ہے کہ چلو شکر ہے ان کی بہنیں جا کر ملی ہیں, ان کو تمام تر چیزوں سے آگاہ کیا ہے. سر, جب خان صاحب کی بہنیں ملاقات کے باہر آئی تو ان کی آپ کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی؟ خان صاحب نے پارٹی کے اندرون جو اختلافات ہیں ان حوالے سے کیا کہا؟ دوسرا, کے پی کے میں جو بڑی تبدیلی کی گئی ہے, جنید اکبر صاحب سے پی ایس سی کی چیئرمین شپ لے کے عمر ایوب صاحب کو دی گئی ہے, اور کیا کوئی بڑی تحریک چلنے کا اشارہ ہے یہ کہ جنید اکبر کو ادھر ہی لگایا جائے پارٹی امور کے حوالے سے؟ دیکھیں, جنید بھائی کے حوالے سے آپ نے سوال کیا. جنید بھائی کے حوالے سے خان صاحب نے موقف یہی دیا ہے کہ مجھے اس پہ مکمل اعتماد ہے. خان صاحب کی بہنوں نے آ کر بات کی ہے کہ خان صاحب جنید اکبر کے اوپر مکمل اعتماد کرتے ہیں.
اعتماد کرنے کی ہی وجہ ہے کہ ان کو آپ صوبے کا جو ہے وہ صدر لگا رہے ہیں جہاں پر ہماری گورنمنٹ ہے، اور انہوں نے یہ ذمہ داری دی کیونکہ اہم ذمہ داری ہے، تو انہوں نے ڈائریکشن دی ہیں جو ان تک پہنچ جائیں گی تحریک کے حوالے سے یا جو ہے وہ کمیٹی کے حوالے سے. تو یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی، میٹر کرتا ہے اس وقت کاز. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگ مل کر اس کان کے جو کاز ہے اس کو سپورٹ کریں گے اور معاملے کو لے کے آگے بڑھیں گے. کا ایم این اے تھے نا بھائی لاسٹ میں، اس وقت بھی فارم 45 کے ہیں. اور کئی بار یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ آخر اخراق چلتا ہے فارم 47 ہے، اس وقت بھی فارم 45 کے ایم این اے ہمارے. اور بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستانی قوم جو ہے نا وہ جس طرح پاکستان کے ساتھ محبت رکھتی ہے اور جس طرح جو ہے وہ جواب دیا پاکستانی عوام نے، تو اس کی کوئی مثال نہیں ہے. ان سے جواب کی ایکسپیکٹیشن آپ نہیں رکھ سکتے. میں مثال یہی دے رہا تھا کہ اگر میرا بھائی کے ساتھ کوئی کاروبار ہے نا اور اس کی جو ہے وہ کسی اور زمین کے معاملے کے اوپر کسی کے ساتھ جنگ چھڑ جاتی ہے، تو پھر آپ کا جب انٹرسٹ ہوتا ہے نا تو پھر آپ لینیٹ ویو لیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کو اپنا ملک تو سمجھتے نہیں ہے نا، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کاروبار کی جگہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں آ کے پیسہ بنایا، ساری پیسہ جو ہے وہ شفٹ وہاں پر جا کر کیا باہر، اور جب بھی کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو یہ لندن والی فلیٹ پکڑ لیتے ہیں. تو ان سے تو کوئی آپ ایکسپیکٹ نہ کریں. جس نے جواب دینا ہوتا ہے، جس نے جواب 2019 کے اندر دیا، جس کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے، وہ آگے ڈالا جائے. اللہ نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، خان صاحب کے بہنوں سے ملاقات ہوئی ہے، کیا ان کا کہنا تھا؟ آپ کی ملاقات ہوئی ہے آج خان صاحب سے یا نہیں؟ دیکھیں، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ عدلیہ کے آرڈر کو آج بھی نہیں مانا گیا. ہماری ملاقات تھی میری بطور ترجمان 24 مارچ 2025 کے بعد میری 2 ملاقاتیں خان سے کرائی گئی. شاید اس وجہ سے نہیں کرائی جا رہی کہ خان صاحب نے جو اپنی سٹیٹمنٹ دی کہ مجھے جا کے میڈیا پہ یہ کہنا ہے، کیونکہ میڈیا کو تو روکا ہوا ہے. میں نے خان صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ، چاہے وہ بلوچستان کا انسیڈنٹ تھا چاہے KPK کا، میں نے بتایا. آج جو خان صاحب نے کہا، اپنی بہنوں کو آپ نے سنا ہے، ایک کہا کہ مودی کو کبھی اس پہ اعتبار نہ کرنا. پیر قوم کو بتاؤ کہ کبھی بھی مودی جیسے دشمن کی سٹیٹمنٹ پہ اعتبار نہیں کرنا. وہ کسی ٹائم بھی پاکستان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. ساتھ یہ بھی کہا کہ جب میری گورنمنٹ تھی تو جب واقعہ ہوا ابھی لندن والا، جب حملہ کیا گیا، تو آپ کو یاد ہے بالا کوٹ والا، تو خان صاحب نے بطور کمانڈر ان چیف اسی ٹائم آرڈر کیا اور اسی ٹائم آدھے گھنٹے کے اندر وہ رسپانس آ گیا. لہذا خان صاحب نے کہا ہے، اپنی بہنوں کے تھرو جو میسج بھیجا ہے کہ مودی جیسے دشمن پہ کبھی اعتبار نہ کرنا. آپ قوم کو بتا دیں کہ قوم متحد رہے. متحد کا لفظ ہے کہ قوم متحد رہے ہندوستان کے خلاف، اس کے کسی ایکشن کے خلاف قوم کو متحد کریں. سر، خان صاحب نے اس حوالے سے کچھ کہا جو نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف کی خاموشی تھی دوران جنگ. دیکھیں، یہ تو آپ علیمہ خان سے پوچھ سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہنا، اگر خان کہے یا نہ کہے، آپ کو نہیں پتا کہ نواز شریف اور مریم کیوں چپ ہیں؟ جن کے کاروبار بھی انڈیا میں، انہوں نے تو چپ ہی رہنا ہے. آج تک نواز شریف کے منہ پہ بھی تالا لگا ہوا اور مریم کے منہ پہ بھی تالا لگا ہوا، انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ تک ہی نہیں دی. یہ تو سارے جو کاروائی کی ہے وہ تو فوج خود کرتی رہی، ان کی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. نواز شریف بطور وزیر اعظم 3 دفعہ آیا، اس کی کوئی اسٹیٹمنٹ آپ نے دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں نا، جن کے پاس قوم کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ MNA کھڑے ہیں جو 60 ہزار سے جیتے ہوئے ہیں. قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے اور قوم نکلی بھی ہے، ہمارے ساتھ ہی نکلی ہے. اور جو بندہ اندر بیٹھا ہے، جس کو آپ نے جھوٹے مقدموں میں بٹھایا ہے، جس کے خلاف اب کوئی مقدمہ نہیں ہے، آپ اس کو نکال کے دیکھیں کہ قوم کس طریقے سے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. شکریہ سر. کیا کہاں سے آئے آپ، اور یہ بھی بتائیں. اور سر، خان صاحب کی آج بہنوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اس کی رہائی کے حوالے سے کیا اقدامات پارٹی لیڈرشپ کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سیف الرحمان کراچی سے آیا ہوں، سابق MNA ہوں، اس وقت بھی فارم 45 پہ MNA ہوں اور مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہوں. آپ سب کے علم میں ہے کہ جس طریقے سے حفظ بیجا میں عمران خان صاحب کو رکھا ہوا ہے، اس ملک کی امید کو، اس 24 کروڑ عوام کا تو ہیرو ہے، لیکن وہ پوری دنیا کے لوگوں کا ہیرو ہے. اور اس موقع پہ جب انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کے حالات، ایک جنگ کی صورتحال ہے، ایسے موقع پر ایک ایسے ہیرو کو جو قوم کی امنگ ہے، جو قوم کی امید ہے، جو ایک نڈر اور دلیر شخص ہے، وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے. تو لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو فوراً رہا کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر عمران خان صاحب جیل کی سلاخوں سے باہر ہوتے تو پہلے تو یہ جنگ ہوتی ہی نہیں، اور اگر ہوتی بھی تو مودی کا یہ مکرو چہرہ، انڈیا کا یہ مکرو چہرہ اور ہمارا یہ سافٹ امیج
اور ہمارا ہمیشہ امن پسندی کا جو چہرہ ہے یہ پوری دنیا کو دکھاتا، کیونکہ عمران خان صاحب کو پوری دنیا دیکھتی ہے، عمران خان صاحب کو پوری دنیا میں فالو کیا جاتا ہے اور ایک ہیرو کا درجہ رکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں فوری طور پر عمران خان کو رہا کریں. عمران خان اس قوم کی امید ہے، عمران خان ہی اصل وزیر اعظم ہے اس ملک کا. پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد.